کہ یہ کیا گستاخی نہیں ہوئی کہ اللہ کے رسول کے نام کے ساتھ حضرت لگایا جائے اور فلاں کے نام کے ساتھ اعلیٰ حضرت لگایا جائے؟ تو مولانا کی زبان میں لعاب آ گیا، تھوک آ گیا، وہ ایسا ہے ویسا ہے، اف ہے بٹ ہے، جواب نہیں دے پائے۔ آپ نے کیا کیا بھائی؟ آپ نے اللہ کے بندوں کو کسی کو غریب نواز بنا دیا، کسی کو بندہ نواز بنا دیا، کسی کو غوث اعظم بنا دیا، کسی کو دستگیر بنا دیا، کسی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ دیا کہ اپنے مریدوں کو بخشوا لیں گے، قبر کے عذاب سے بچوا لیں گے۔ پھر اللہ کے پاس کیا بچا؟ اللہ کا ڈر کہاں گیا؟ اللہ کا خوف کہاں گیا؟ پھر قرآن کی تعلیمات کہاں گئی؟ رسول کی تعلیمات کہاں گئی؟ میرے پیارے نہیں مولانا، اس پر آپ کو تبصرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اعلیٰ حضرت نہیں، کالا حضرت ہے، کالا ادرک ہے، اعلیٰ بدعت ہے اور کانا دجال ہے جی۔ تو آپ کو اس پر تبصرہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو وہ یوں ہی کہتے ہیں، دراصل وہ اعلیٰ حضرت نہیں ہے، وہ کالا ادرک، اعلیٰ بدعت اور کانا دجال ہے، یاد رکھ لیجئے گا۔ ویڈیو دیکھ لیا آپ نے، یہ کون ہے؟ یہ وہ بندر ہے جس کی شکل نہ دیکھنے کے لائق ہے اور نہ جس کی صورت قابل ستائش ہے، اور یہ اس ذات کے بارے میں تبصرہ کر رہا ہے جن کو دنیا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ اس کی شکل و صورت تو اتنی گھٹیا ہے کہ اگر دیکھ لو تو کھانا آدمی کا ہضم نہ ہو، صبح اگر دیکھ لو تو آدمی کا پورا دن خراب ہو جائے، اور یہ چل رہا ہے سرکار اعلیٰ حضرت کے اوپر تبصرہ کرنے کے لیے۔ ارے سرکار اعلیٰ حضرت کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے، ہم نے ان کو دیکھا نہیں ہے۔ اگر تم نے دیکھا یا تمہارے بال بچوں نے دیکھا، تمہارے زمانے کے لوگوں نے دیکھا سرکار تاج الشریعہ کی ذات کو، جو حضور اعلیٰ حضرت کے پر پوتے پر نواسے تھے، تو تم ذرا سرکار تاج الشریعہ کا حلیہ اگر دیکھے ہوگے، ان کا نورانی چہرہ دیکھے ہوگے، تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ جب پوتے کے حسن کا یہ عالم ہے تو سرکار اعلیٰ حضرت کتنے حسین و جمیل رہے ہوں گے۔ لاؤ تمہارے سوال کا جواب ہم دے دیتے ہیں۔ تم نے یہ سوال کیا تھا نا اس ویڈیو کے ذریعے سے کہ سرکار اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کو صرف حضرت بولتے ہیں، ایسا کیوں؟ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو گئی۔ تو میں تم کو بتاتا ہوں، سنو، تم اور تمہارے برادری کے جتنے مولوی اس طرح کا بیجا بیتوکی اعتراض کرتے ہیں، دھیان سے سنو، تھوڑی بہت کتاب بھی پڑھ لیا کرو۔ علم الصیغہ اگر پڑھ لیتے، اس میں تفضیل کے بحث پڑھ لیتے تو اس طرح کی بیکار کی باتیں نہ کرتے۔ بالکل تو پڑھے لکھے ہو نہیں، مائک لے لیتے ہو، موبائل پہ آ جاتے ہو اور یوٹیوب چینل بنا کے ڈال دیتے ہو ویڈیوز۔ سنو، علم الصیغہ میں اس میں تفضیل کے بحث پڑھے ہوگے۔ اس میں تفضیل میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں تفضیل میں ہوتا ہے کہ ایک کو دوسرے کے مقابلے میں بڑا ظاہر کیا جاتا ہے، لیکن کس کے مقابلے میں؟ جو اس کے ہم زمانہ ہوتے ہیں، جو اس کے سیم ایج کے ہوتے ہیں، سیم پیریڈ کے ہوتے ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہوتا ہے کہ جو A to Z سارے لوگوں سے بڑھ کر اور افضل و اعلیٰ ہوتا ہے۔ تو یہ قاعدہ اس میں تفضیل کا ہے جو علم الصیغہ کے اندر مذکور ہے۔ اب سنو، سرکار اعلیٰ حضرت کا مطلب ہوتا ہے بڑے حضرت۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اپنے زمانے کے جتنے سارے حضرات تھے، جتنے علماء تھے، جتنے مفتی تھے، ان تمام حضرت میں سب سے بڑے حضرت تھے۔ اس مناسبت سے ان کو اعلیٰ حضرت کہا گیا۔ اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے اعلیٰ حضرت کے زمانے تک جتنے لوگ آئے وہ سب سے بڑھ کر ہو گئے۔ ایسا ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ یہ تو گرامر کے اصول کے خلاف بات ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضور اعلیٰ حضرت اپنے ہم زمانہ علماء میں، مفتیوں میں سب سے بڑے حضرت تھے، اس بنا پر ان کو اعلیٰ حضرت کہا گیا۔ لیکن یہاں پر قطعاً یہ مراد نہیں ہے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام سے بھی بڑھ کر ہو جائیں۔ ایک بات۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر تم یہی اعتراض کرو سرکار اعلیٰ حضرت کے بارے میں تو ذرا اپنی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لو۔ ہم اپنے گھر کی بات نہیں کر رہے، تمہارے گھر کی بات کر رہے ہیں۔ تم کتاب تذکرہ رشیدیہ اٹھا کر کے دیکھو، حضور امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جگہ جگہ پر اعلیٰ حضرت لکھا گیا ہے۔ اب تم بتاؤ، ہم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو اعلیٰ حضرت کہیں، تمہارے پیٹ میں درد ہوتا ہے، اور وہاں پر تمہارے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اعلیٰ حضرت کہا جا رہا ہے، تب تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مولوی اشرف علی تھانوی، جس کو حکیم الامت کہا جاتا ہے، حکیم الامت کا معنی کیا ہے؟ حکیم الامت کا معنی ہوتا ہے کہ امت کے بڑے عالم، امت کا علاج کرنے والے حکیم، امت میں سب سے عقل مند اور دانا۔ اب مجھے بتاؤ کہ امت کے حکیم کون ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام ہے کہ تمہارے اشرف علی تھانوی ہیں؟ تو یہ تمہیں نظر نہیں آتا ہے؟ ہاں، نظر کیوں آئے گا؟ گھر کی بات ہے نا، نظر کیوں آئے گا؟ گھر کی بات ہے، اس لیے
گھر کی بات کسی کو نظر نہیں آتی ہے، تو ذرا دوسرے پر اعتراض کرنے سے پہلے اپنے گھر کی خبر لے لیا کرو۔ اور یہ ضابطہ یہی ہے کہ جس کسی کو بڑا کہا جاتا ہے اس کے ہم زمانے کے علماء کے لحاظ سے کہا جاتا ہے۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، سنو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نعمان بن ثابت، جن کے مسلک کو ہم فالو کرتے ہیں اور ہم حنفی مسلمان کہلاتے ہیں۔ امام اعظم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑے امام۔ اور اس اعتبار سے اگر دیکھو گے تو سب سے بڑے امام کون ہیں؟ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑھ کر امام ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امام اعظم کیوں کہا جاتا ہے؟ جبکہ سب سے بڑے امام تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بھی گستاخی ہو جائے گی۔ حالانکہ آج تک کسی نے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں گستاخی نہیں کی ہے اور اس طرح کا بیکار کا اعتراض نہیں کیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ امام اعظم ہو، اعلیٰ حضرت ہو، غوث اعظم ہو، یہ سب القابات ہیں، ٹائٹل ہیں، لقب ہیں۔ اور جب کسی کو ٹائٹل اور لقب دیا جاتا ہے اس کے زمانے کے لوگوں کے اعتبار سے دیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ A to Z سارے لوگوں کے اعتبار سے دیا جاتا ہے۔ اسی لیے دل و دماغ کے پردے کو کھولو، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، کچھ پڑھائی لکھائی کر لو۔ اگر نہیں پڑھے ہو تو ہندوستان کا عظیم ادارہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں ایڈمیشن لے لو، تھوڑی بہت سوجھ بوجھ پیدا ہو جائے گی۔ اللہ پاک ایسے ظالم لوگوں کے ظلم سے ہمارے ایمان و عقیدے کو بچائے اور ان کے گمراہیت سے، ان کے فتنوں سے سنی بھولے بھالے مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو خوب شیئر کریں تاکہ ہر کسی کو اس ظالم کے مکر و فریب کے بارے میں معلوم ہو۔ جو لوگ اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں وہ قطعاً اس کی ویڈیو نہ دیکھیں اور اس ویڈیو کے ذریعے سے صحیح پیغام ان تک پہنچ جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔